یہ دیتے میری تقریر ہی پتر ٹھیک ہے دھیان ہے سارے دا جنہ جنہ گوڈے پھڑے نے چھڑ دیو اے نہیں نس کے جاندے کدرے بھی اگاں اگاں ہو جو قریب اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا جب میں نے سفر شروع کیا نا گجرانوالہ سے ادھر بڑی سردی تھی سیت بھی ادھر ذرا سردی نہیں ہے اجازت تو ہوتے ہیں بیس کوٹ نہ پڑھنا مدد پتر کریں ذرا نال جزاک اللہ بس جزاک اللہ اہل ایمان دی گرمی تو انہوں پتہ ہے واپیاں دی گرمی بھی اونج چوکھی ہوندی ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اے منو لگدا پہ مولانا لقمان صاحب بیٹھے نے باہر آجا آجا پتر میرے آ تسی ایتھوں دے علامہ صاحب ہو ہے میرے تسی پتر شاگردو آجو اندر لگے آؤ آکھو وہ کچھ نہیں کوئی پابندی نہیں انشاءاللہ جو جو کرنا جی انہیں کر لو وقف آجے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ سب جگہ دے وخیر الحدی حدی محمد میری گال سنو تسی بھی استاذ ہو حدیث دے تھے بابو لقمان صاحب تھے بابو یار جاؤ اللہ تعالیٰ دوست اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم
سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی جو بندگی، اس کی ابتدا و انتہا جو ہے، قولاً عملاً اعتقاداً، زبان سے، دل سے، اعمال سے، وہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ حضرات یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کو یاد کرنے والے کلمات ہیں، ان میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے اگر یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا، اللہ اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پر بقول شاعر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کی میں یہ گفتگو اپنے بریلوی دوست احباب بالخصوص ان کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ جو سننے آئے ہیں، اب تک میری زندگی کے مناظروں اور مباحثوں کا نچوڑ یہ تقریر ہے۔ جب چاہیں جہاں چاہیں اس کو آزما کر دیکھ لے۔ ترجمہ بھی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال بڑا چھوٹا آپ کے بیان کردہ دلائل پر منہ کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، انگلی بھی اٹھانے کی جرت رکھ سکتا نہیں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا ایک معنی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا، اس کا معنی کیا ہے؟ مشکل کہتے ہیں مصیبت کو، بیماری کو، تنگی کو، آزمائش کو، نعمتوں کا نہ ہونا، اس کو۔ اور کشا کا مطلب ہے دور کرنے والا، کھولنے والا، ہٹانے والا۔ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ جو معنی لا الہ الا اللہ کا میں نے کیا ہے، ہمارے ہاں عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ الہ کا ایک معنی ہے، لا معبود بحق۔ یہ الہ کا ایک معنی ہے کہ ایک معبود برحق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے اور بھی مطلب اور معنی ہے۔ لوکاں نو ایتھوں پلیکھا کی لگ گیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ دا، مصیبت، آزمائش، بیماری، تنگی بابیاں کل جا کے۔ حضرات اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں تاریخی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، احادیث سے بھی دلائل نہیں دینا چاہتا، تفسیروں کی کتابیں نہیں کھولنا چاہتا۔ صرف بات ہوگی تو قرآن مجید سے ہوگی،
اگرچہ ہمارے نزدیک جس طرح قرآن محکم ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت بھی محکم ہے. اور میں ترجمہ کسی دیوبندی عالم کا پیش نہیں کرنا چاہتا. میں کسی اہل حدیث مناظر محدث مترجم کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا. امت کے دو طبقے ہیں جو شرک کے اندر غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں. ایک اہل تشیع اور ایک ہمارے بریلوی دوست بھائی ہیں، وہ شرک کے اندر غرق ہیں. اپنا اپنا ترجمہ کھول لو. یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی. آج کل سال کے بعد میرے مرنے کے بعد اگر میرا پیش کرتا کوئی حوالہ، اللہ کی قسم ہے رب کی توفیق ہے اور یہ مسلک اہل حدیث کی سچائی ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ پختہ اور محکم ہے. یہ نبیوں کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، ائمہ محدثین کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات، ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے. میں نے مثالیں وہ دینی ہیں جو معاشرتی طور پر شرک رائج ہے اور کامن سینس، کیا آپ کی سوچ سمجھ میں وہ بات بغیر دقت کے آ جائے. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، مشائخ سے رابطہ کرتے ہیں، جامعہ سلفیہ، دارالقرآن، دیگر اداروں سے آپ رابطہ کرتے ہیں. اب یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور عام فہم ہے. سب سے پہلا عقیدہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور اولاد دینے پر قادر ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں نا بھائی، ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ نہیں، لیکن سمجھو اس کو. اس کے مختلف پہلو میں پہلے ذکر کرتا ہوں. نام رکھا ہوا ہے پیراں دتا. نام رکھا ہوا ہے عطاء الولی. بعض بندوں کے نام ہے ولی دتا، پیراں دتا، نبی دتا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فرضی بات تو نہیں ہے؟ بزرگوں نے بھی اشارہ کر دیا ہے. اب یہ نام ہے اور سمجھتے کیا ہے کہ پاک پتن کی بیری سے بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب علی حجویری رحمہ اللہ، جن کو تم اولیاء کا سردار کہتے ہو، 4 بیویاں، کتنی بیویاں؟ 4. نہ بیٹی نہ بیٹا، دنیا سے بے اولاد گئے ہیں. دنیا سے بے اولاد گئے. میں نے ایک بندے سے کہا کہ تم علی حجویری رحمہ اللہ سے اولاد مانگتے ہو، ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی. اب دیکھو مت ماری ہوئی. کہتا جی آپ کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ سے. کہتا نہ مانگا کرے. میں نے کہا کیوں؟ اندھا اللہ دی بھی اولاد کوئی نہیں. اب میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہو یہ عیب ہے. میری گل سمجھ آؤندی ہے نا بھائی؟ پتر گڈے چھاڑ دے. میں بنیادی طور تے مدرس ہوں، میرا کوئی تقریراں کرنا پیشہ نہیں ہوں. دھیان توجہ گل سمجھو. میاں بیوی آستے اولاد نہ ہووے تے ایک ہی ہے عیب، تے اللہ تبارک و تعالی واسطے اولاد نہ ہونا خوبی ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، پڑھو میرے نال، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اس کا اعلان ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. ساری تعریفیں اس ذات کی ہیں جس کی اولاد نہیں ہے. میاں بیوی کے اولاد نہ ہو تو عیب ہے، اللہ کا اولاد نہ ہونا پروردگار یہ اس کی خوبی ہے، شان ہے اس کی. اللہ نے قرآن چاکھیا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا. گندیاں مثالاں میرے نال بیان کردا تے اپنی تخلیق ہی بھول گئے. اوقات ذرا غور کریا جے اللہ نے گل کیوں کیتی ہے. فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. علی اجمیری رحمہ اللہ اجمیری یہ اولیاء جب اپنی ماؤں کے بطون میں تھے وہاں ان کو روزی دینے والا کون تھا اور تب کائنات کا داتا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال بنیامین صاحب آگئے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء اسلام، علماء اسلام، مولانا قاری محمد بنیامین رابع صاحب. نعرہ تکبیر. جعلک اللہ خطیبا و اماما. اللہ پتر تینوں بڑا خطیب بنائے. نا چھڑ دیا تقریر بھائی جے اے آندے جے نا ویکھو نا ہوندی ہے میں سگنل دیتا ہے یار. حالے تو میں گل شروع کی تھی دے پہلا نقطہ نہیں پورا ہویا تو میں 5 کرنا نا. آلو یہ مطلب پیسے پورے مولوی کر کے جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی ہیں؟ او بولو یار. کو پرچے دا ڈر جے؟ کو میرا ڈر جے؟ نہ ڈرو. ایویں مولوی ڈرے پھر دینے میں کچھ نہیں کسی نے واقعہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا کوئی بات نہیں. اب قرآن مجید پڑھا کہ نہ پڑھا؟ میں نے شیر نہیں جے ہوں دے. اب ماشاءاللہ کٹھے اے ویکھو مگرو ڈیپو شیران دا آگے. ان کی خوبی ہے قرآن بھی سناتے ہیں اور اشعار بھی سناتے ہیں. میں انہاں دے پلے دا خطیب نہیں ہے میں ٹوٹیاں پٹیاں میں ٹوٹیاں پجیاں گلاں کرنا. ہن ذرا غور کریا دے. فرمائے قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ کے 2 نبی ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے ایک کا نام زکریا ہے. دونوں بوڑھے ہیں، دونوں برگزیدہ ہیں، دونوں پیارے ہیں، دونوں کے پاس بیٹا نہیں ہے. ایک کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، دوسرا کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. طلب کرنے والے انبیاء ہیں اور مشکل کشا کون ہے؟ پہلا نقطہ حل ہو گیا. ترجمہ انہیں کہا بھئی اپنا کھول. اب دوسرا مسئلہ ہے رزق کا. دوسرا مسئلہ ہے آندھے نے مولوی جی بندش کر دیتی ہے. اے بندش جڑی ٹوری ہے نا اس نظریے کے اندر ہمارے کئی اہل حدیث خاندان بھی آ گئے ہیں، افراد بھی آ گئے ہیں. بندش جی ہو گئی ہے.
حضرات قبر پرستی کا جو شرک ہے نا، کوئی بندہ قبر پر سجدہ کرے اور قبر والے کو کہے کہ مجھے دے، جتنا بڑا یہ شرک ہے نا اتنا ہی بڑا یہ شرک ہے کہ کسی بندے نے بندش کر دی ہے۔ گل سمجھ لگی رہے کہ نہیں؟ اب ذرا غور کرنا، نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا ہر نماز کے بعد اسلام نے جنہ فوکس جنی توجہ توحید دے اتے رکھیے، رسالت دے اتے رکھیے، اور کسے مسئلے تے اینی اہمیت نظر نہیں آتی ہے، دوسرے بھی اہم، لیکن لمحہ لمحہ 5 واری دینے توحید دا سبق نماز دے اندر بھی تے باہر بھی۔ سلام پھر دیا کی فرمایا، کی کہنا ہے؟ پڑھو میرے نال، اللہم لا مانی لما آتیتا، سارے پڑھو، اللہم لا مانی لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ نے عطا کرنا ہے روک نہیں کوئی سکتا، رب روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے قنوت وتر میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اہدنی فیمن وعافنی فیمن آفیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی۔ اے جملہ کری پھر جوڑ کے پڑھئے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پروردگار تیرا فیصلہ چلتا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ چل سکتا نہیں، کوئی رزق کی بندش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، ہون گڈیاں نے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے 381، تھوڑے فیصلہ آباد بھی، سیالکوٹ بھی، گجرالے بھی، ملتان دی ایک سرکار او دی کوٹھی دا نمبر ہے، لکھ کے سمجھ دینے کہ بابا دے اس نمبر لکھن دے نال رزق دے وچ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ دی قسم ہے اے رزق نو کھولنا تے تانگ کرنا صرف اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ جے مخلوق دے وچ کسے دے ہاتھ ہوندا، مصطفیٰ کدی صحابہ کرام دے پیٹاں دے ہوتے پٹکا جنہوں پتھر اسی آنے ہاں کدی بھی آپ برداشت کر دے نا، تے جے ولیاں دے کولے ہوندا تے سارے ولی صحابہ تو ود کے کوئی کائنات ولی ہے، اور نبی پاک دی بھوک نو کدی برداشت کر سکدے سن نہیں۔ اب قرآن مجید سے میں نے مثال دینی ہے، ترجمہ جس کا مرضی کھول لو۔ نبی کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب دوسری مثال، جنہیں بھی جوان کوارے بیٹھے اور روزگار کوئی نہیں، بڈی کوئی نہیں، انہاں واسطے اے وظیفہ بڑا مجرب آزما کے ویکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، موسیٰ طلبگار اور مشکل کشا کون ہے؟ کیا کہا؟ فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ موسیٰ فقیر ہے، روٹی ایسے بہترین طریقے سے مانگی ہے، اللہ نے جواب دیا اور جواب بھی با کمال دیا۔ فرمایا روٹی بھی لے تے روٹیاں پکان والی بھی، دعاں دا انتظام کنے کیتا ہے؟ اللہ۔ اب بات آ گئی، بیماریاں لگ جاتی ہیں، بواسیر دا چھلا بساں چ وکدا پیا،
ਤੋਤੇ ਧਰ ਕੇ ਫਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਲਿੱਦ ਤੇ ਧੂਆਂ ਤੇ ਘਟਾ ਫੱਕਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਾਡੀਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने उनको माना है। पूरे पाकिस्तान में उन जैसा है कि दिखा दो। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी आमदनी, अपना गल्ला, अपना अनाज फुकरा मसाकीन सहाबा किराम पर लुटाते थे, खुद भूखे रहते थे। उसने शायर ने कहा ना, ऐनन वाजे ज़रूर सुनानी चाहिए, खा के जो जवाहिर लुटाए, खा के जो जवाहिर लुटाए। अब जब कोई बीमार होता है लोग की गले दे विच तवीत धागा पा लेंदे ने और बहुत कुछ होता है। पूरी रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो माली करप्शन है वो भी इस धंधे के अंदर है, सबसे ज़्यादा जिनसी करप्शन है वो भी इस धंधे के अंदर है। हमारे ज़िला गुजरावाला में एक पीर के खिलाफ 300 औरतों के साथ जिना करने की FIR दर्ज हुई। आप जा चाहे YouTube पर लिख सकते हैं, वो सारा प्रोग्राम आ जाएगा, आप अंदाज़ा कर लें। अब ये चीज़ें जो हैं ये किसके हाथ में है? अल्लाह के, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह बीमार करता है, अल्लाह शिफा देता है। फरमाया वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। बीमार अय्यूब को शिफा तलब करने वाले हजरत अय्यूब है, और शिफा अता करने वाला कौन है? अल्लाह। बच्चा जरा ना कमजोर है जिस्मानी तौर पर भी, कोई नहीं, मोहब्बत नाल बाल हो, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत आफियत अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, बिनियामीन साहब भी तशरीफ़ फरमाए। मैंने अब बस 15 मिनट में बाकी बातें करनी है। इत्थे पुत्र इत्थे बह जा, ए खुली जगह इत्थे बह जा, चलो शाबाश। बीमारियां लगाने वाला कौन है और हटाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है, परवरदिगार है। और हजरत यही बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही कि मैं जब भी बीमार होता हूं शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। अच्छा जी, अब चौथी बात। पहली मैंने बात की औलाद की, दूसरी रिज़्क़ की, तीसरी बीमारियों की, चौथी इंसान मसाइब में अगर फंस जाए, मुसीबत फंस जाए, रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो जाए, तो फिर कुरान क्या हमारी रहनुमाई करता है? कुरान मजीद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया रब्बी इन्नी मग़लूबुन, बोलो यार, नहीं पढ़ लो ना। और मैं सुभान अल्लाह नहीं आख्या, बोलो सुभान अल्लाह इन्हां वास्ते साम के रखे यार। कुरान मजीद बोलो रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। और आइए कौन है? फरमाया वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि। कुरान का ऐलान है फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस ने पुकारा है, नूह ने पुकारा है, आसमान के रब ने मुश्किल कुशाई की है।
انبیاء طلبگار ہیں، اللہ مددگار ہے، ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرات اسی کے ساتھ یہاں پہ آج کل بڑا شور ہے، بھئی فلاں پیر صاحب نے، پہلے کیا تھا؟ بابا تنکا ڈنڈا ماردہ ہے تھے وزیر اعظم۔ عجیب بات ہے، آج کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہوں نے ایک پیرنی جو ہے نا وہ کپ لی ہے۔ پنجابی جو باندھا لفظ نا کپنا، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے ایک پیرنی کپ لی ہے، وہ سمجھتے ہیں بھئی میں پرائم منسٹر بن گیا۔ پر گالے یاد رکھ لو، جڈی 2 نمبری دے نال اے وزیر اعظم آیا نا، اوڈے برے انجام نہ لینے جانا جی۔ لگتا ہے نون لیگ دا حلقہ ہے، پر مولوی سارے حلقے دے ہوندے نے۔ یہ پاکستان دے وچ شروع تو یہ روایت چل دی پی، پر یہ گل سمجھ لو اللہ کی آندے نے۔ ہن میرے نال پڑھنا جے تانوں مزہ آوے گا۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رب کے قرآن کا اعلان ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ عزت و ذلت کا مالک کون ہے اور شاہی کا مالک کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ عقیدہ توحید کو سمجھ لے۔ یوسف علیہ السلام باپ کی گودی سے جدا کر کے کنویں کی پستی میں اتارا، کنویں کی پستی سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا، اور جب مصر کے تخت پہ بٹھایا حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا پوتا ہوں۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ یہ جو شاہی عطا کی ہے کس نے کی ہے؟ تو نے کی۔ رب قد آتیتنی من الملک۔ عزتیں بچاؤ اپنی بیٹیوں کی۔ یہ ٹونے منتر والے یہ آپس میں لڑائیاں کراتے ہیں۔ اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا مؤثر ہے جادو جنات سے، شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا، اتنے زبردست اور مؤثر کلمات ہیں۔ کیا کہا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اے میرے نبی آپ کہیں، تسی پڑھو رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ نے نبی نو حکم دیتا ہے کہ پڑھو، اور آپ بھی پڑھا کریں۔ یہ قرآن مجید سورۃ المومنون کی 97 اور 98 آیت ہے۔ شیطان کا کوئی حملہ ہو، زنا فواحش کے بارے میں، چوری شراب کے بارے میں، کئی بندے بڑے کمزور ہوتے ہیں، تو یہ کلمات پڑھ کر آپ اس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کریں۔ پر آپ دیکھیے میرے بھائیوں دوستو، اب یہ مصائب لے کر بھی اللہ آتا ہے اور ہٹاتا بھی اللہ ہے۔ بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، کئیاں نو اللہ رزق دے کے آزماندہ ہے، تے کئیاں دا رزق اللہ تنگ کر کے آزماندہ ہے۔ جے کوئی جدی پشتی مالدار فقیر ہو جائے سمجھو اللہ نے آزما لیا ہے، تے جے کوئی فقیر فٹافٹی کروڑا پتی ہو جائے تو پھر سمجھو اللہ نے انہوں بھی آزما لیا ہے۔ اللہ آزمائش کرتا ہے۔ حضرات رزق دا مالک بھی اللہ ہے، اولاد دا مالک بھی اللہ، تے شفا دا مالک بھی اللہ، تے مصائب نو ہٹان والا بھی اللہ، تے شاہی عطا کرن والا بھی اللہ، تے نبیاں نے مدد کدے کولو منگی ہے؟ جدوں کوئی مصیبت آئی، دیکھو
بدر کی جنگ ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ڈال کر 313 لڑنے والے، بچوں کو ڈال کر، تلواریں نہیں، سواریاں نہیں، زریں نہیں، کھجور کی ٹہنیاں جو ہے نا وہ پکڑائی گئی تلواروں کے طور پہ، لو پھاڑ لو۔ اللہ اکبر، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اللہ کے ہاتھ چک رہے، اللہ نے کیا کہ یا اللہ فتح، یا اللہ فتح، تو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور انہوں نے کدو سمجھ آئے گی، اوپر اللہ نیچے محمد الرسول اللہ، اور 14 طبق ہمارے نبی کے قدموں کے تلے ہیں، اوپر اللہ نیچے رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہے کائنات میں رسول اللہ سے بڑا منصب بھی کوئی نہیں، اگر ہوتا نا تو کلمے کے اندر ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساڑھے شیعہ پائی جاندے نا جی امامت، تو میں جی یہ منصب وڈا ہوندا تے پھر اسی کلمہ امام دے لفظاں دے نال پڑھ دے، اسی کلمہ رسول دے لفظاں دے نال پڑھنے، لفظ منصب رسالت تو اتے کوئی شے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، اتھے کی ساڑھے کئی بزرگ وہ آندے نے پین دی جنگ ہوئی تے ہوئی، انڈیا تو بم سوڑدا ہی تے تھلے بابے چولیاں وچ جوپ لیندے سن، انجی آندے نا، تے میں جی قطراڑی بابے کدھر گئے سن؟ اے ساڑیاں ٹیماں دے کافرانہ مقابلے ہوندے نے، کیچ پھڑن آلیاں دی بڑی شدید لوڑ ہے، ادھو بابے کتے ٹر جاندے نے۔ میرے بھائیو دوستو غور کرو، اے فرضی گلاں نے، انہاں چ حقیقت ہوندی تے احد دے اندر کدی بھی ساڈے پیارے نبی زخمی نہ ہوندے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ وَأَنْتُمْ، جاؤ ترجمہ اپنا پڑھ لے دے، فرمایا تم کمزوروں کی، تم کمزوروں کی اللہ نے آکھیا ہے، رب نے آکھیا ہے، اللہ پاک نے۔ ان میں دسو صحابہ کرام بدر دے وچ مخلص صحابہ انصاری مہاجرین اترے سن، میرے پائیو انہاں تو ود کے کائنات دے وچ کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قسم ہے، جس طرح اللہ کے نبی تمام نبیوں پر برتر ہیں، اسی طرح صحابہ کی جماعت تمام نبیوں کے صحابہ سے برتر ہے، ولی نے۔ اب اولیاء جو ہیں وہ بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اللہ بات کر رہے ہیں، میری تو کوئی جرت نہیں۔ فرمایا تم کمزوروں کی مدد بدر میں کرنے والا کون؟ بولو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ اور حضرات یہ بات یاد رکھو، اللہ نے جو اپنے نبی کو غیب دیا ہے وہ بذریعہ وحی دیا ہے، تِلْکَ مِنْ انْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا اِلَیْک۔ اگر اس کے اندر حقیقت ہوتی، اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے کہا تو بھی وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یہ میں نے جملہ صرف علماء کے لیے کہا ہے، طالب علموں کے لیے کہا ہے، کہ ایک ناکردہ گناہ نبی اپنی بیوی سے کہے کہ تو قبول کر لے اور استغفار کر لے، توبہ کر لے، کب تمہیں عقل آئے گی؟ غیب کا علم ہے، یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا ہے، اللہ کے نبی کو علم ہے، یہ تو پھر نعوذ باللہ خودکشی ہے۔ علم ہوندے ہیں بھئی زہر آپ پی لیا کھا لیا، اگر ہر جگہ ہے پھر بتا ہجرت کا مقصد کیا ہے، اگر ہر جگہ ہے پھر بتا بیویوں کی جو باری مقرر کی تھی اس کا معنی کیا ہے، اگر ہر جگہ ہے پھر صورتوں کے ساتھ جو مکی اور مدنی لکھا ہے اس کا مطلب و معنی کیا ہے، اللہ کے لیے سمجھو، قرآن سے سمجھو، عقیدہ توحید سمجھو، انبیاء کی سیرت سے سمجھو۔ اور جہیں سے میں نے بات شروع کی تھی، فرمایا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ،
الا من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا. اور میں نے سارے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں ایک سبق دے کر، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا. اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد عرض ہے کہ مسلمان حکمران کے خلاف آواز اٹھانا شرعاً درست ہے؟ مسلح جد و جہد اس کے خلاف کرنا، اس کا حصہ بننا، یہ غلط ہے. حاکم وقت اس کو معروف طریقے سے نصیحت کرنا، جو طریقے اس نے آئینی قانونی طور پہ ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کے مطابق، عوام کو تنقید کرنے کا اچھے طریقے سے پورا حق ہے. یہ نہیں کہ انہوں گالاں دیو، اس طرح بھی نہیں. اچھے طریقے سے اس کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں. خروج نہیں کرنا. خروج سے مراد کہ اس کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دے، جیسے پاکستان کے اندر تحریک طالبان نے افواج کے خلاف، حکومت کے خلاف یہ عمل شروع کیا. اسی طرح لال مسجد والے، تو یہ ہم ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتے. اور پھر اس عمل کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہوتی ہے ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں معروف طریقے سے حاکم کو نصیحت کریں. سب سے بہترین طریقہ ہے اس کے سامنے ہوں اور اس کو نصیحت کریں، خط لکھ کر نصیحت کریں اور پھر معروف طریقے سے اس کو نصیحت کریں. بریلوی کہتے ہیں مولیاء کو عطائی طور پر، یعنی اللہ کی اطاعت سے وہ مشکل کشاں ہیں. یہ عطائیت کا عقیدہ مکے کے مشرکین کا عقیدہ ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا تملکہ وما ملک. خود مالک نہیں، تو نے مالک بنایا ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، ایک باپ کی صفت ہے وہ بیٹے کی ماں سے حقوق زوجیت عطا کرتا ہے. وہ اپنی یہ صفت دنیا میں کسی اور کو دے سکتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق کی ایک غیرت ہے. اس کائنات میں سب سے بڑھ کر غیرت والے اللہ ہے. سب سے بڑھ کر غیرت والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ نے اپنی صفت اور اپنے جو اختیارات ہیں وہ اپنے پیارے نبیوں کو بھی نہیں دیے. اگر دیے ہوتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے دنیا سے کیوں چلے جاتے؟ اور اگر دیے ہوتے تو اتنا پیارا چچا ہے، اتنا پیارا. فرمایا جب آپ پریشان ہوئے، فرمایا انک لا تہدی من احببت. اختیار کس کے پاس ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنے افعال وہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیے. یہ بات یاد رکھ لو. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ حافظ ہے، بندہ بھی حافظ ہے. یہ آج کل نیا طریقہ چل رہا ہے. دیکھیں اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کا سننا مخلوق نہیں، محدود نہیں. ہمارا سننا مخلوق بھی ہے اور محدود. ہاں یہ صفات جو ہیں یہ کوئی اللہ والی صفت نہیں ہے. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی میں 4 باتیں، یہ سوال ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں بطور وضاحت کے. الحمدللہ تمام علماء کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اور میں نے کبھی غیر اہل حدیث علماء کے بارے میں بھی منفی تبصرہ نہیں کیا. یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے اس میں ویڈیوز کاٹ کر مطلب برآری اپنے مقصد کے لیے مختلف ٹکڑے کاٹ کر لوگوں کو غلط تاثر دینا کہ بھائی اس نے علماء کی توہین کر دی ہے یا جامع سلفیہ کے مشائخ کے بارے میں کچھ کہا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کسی کو جواب نہیں دے سکتے. اللہ کی عدالت میں ہر بندے نے، میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان حائل نہیں ہوگا. بندے سے اللہ خود پوچھے گا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں. مسلک اہل حدیث میں نے اس کو اپنی رگوں کا خون دیا ہے اللہ کی توفیق سے. یہ بنیامین صاحب بیٹھے ہیں،
میں نے تمام خطیبوں کو کہا ہوا ہے کہ دلیری سے کھل کر چڑھ کر بیان کرو، جتھے مناظرہ پہ جائے، مقابلہ پہ جائے، دلیل دین دی لوڑ آ جائے، جنہ ٹائم اتھے پہنچن تے لگے گا اونا ہی لگے گا، نہ روٹی نہ خرچہ، تے انشاءاللہ ہر طرح دا پرچہ بھی چلاں گا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث، حق کا ساتھی، حق کا رفیق، او بھائی بھائی او چھے او میرے حق کا رفیق، اہل حدیث، انجمن مسلک اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، پاکستان حضرت مولانا محمد صدیق کا عمر صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ اہل حدیث قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر، ایک گھنٹہ اور لاؤ جی۔ ایک بات یاد رکھو، تمام صحابہ کا احترام ہے اور نبی کے خاندان کا بھی، بولو نبی کے خاندان کا بھی، پیارے حسین کا بھی، شہزادے حسن کا بھی، تمام اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ یہ طوفان آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی پریشان نہ ہونا، کبھی ایسی خبروں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دینا۔ تندیے باد مخالف سے گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں محدثین کے مسلک کا ترجمان ہوں، زندہ اور مرنے کے بعد، یہ اعلان زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، ایک نقطے کا کروڑواں حصہ، ایک ریت کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی مسلک اہل حدیث سے بے وفائی ہونا تو میری قبر پر آ کے تھوک دینا۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ ہیں، اسی منہج پر زندہ ہیں، اسی مسلک پر زندہ ہیں، اور اللہ اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اور محدثین، ان کے منہج کی ہم نے ترجمانی کرنی ہے۔ محدثین نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ان کا احترام ہے، وہ رضی اللہ عنہ۔ جو جھال والے مولوی اسحاق صاحب ہیں، وہ اس مسئلہ میں شدید گمراہی کا شکار ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ، بعد والے نہیں۔ بڑے نقطے کی بات لوگ کنڈیاں بنا دے رہے، مناظر ساڑھے کل کی فن نے، وہ اللہ دی توفیق نال اس کنڈی نو کھولنا یا اس کنڈی چ وڑ جانا فن نے۔ بس ایک بڑی جٹکی نقطے کی بڑی مضبوط بات دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرت معاویہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں۔ کدوں؟ 7 ہجری۔ سورت توبہ نازل ہوئی ہے 9 ہجری وچ، 2 سال بعد۔ کدوں نازل ہوئی ہے؟ یاد رہے گی نا، بھولن تے نہ لگے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سارے پڑھو رضی اللہ عنہم، پھر پڑھو ایک کاری 12 لیوی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 9 ہجری تک نبی کے سارے صحابہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایڈی موٹی ساری گل ہے۔ یہ لڑائی ذاتی انہوں لوکاں مذہبی رنگ دے چھڑے ہے، مینوں کہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جتھے آنکھوں لگا جاؤں گا تے جتھے آنکھوں انشاءاللہ ترونکا لاواں گا اللہ دی توفیق نال۔ مسئلہ اہل حدیث بیان ہوندا رہے گا۔ پریشانیاں نہ لیا کرو، نہ ٹینشناں لیا کرو۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ کلو بدعت ضلالہ، اللہ دے نبی نے کیا ہے؟ کلو بدعت،
وہ تشریح غلط ہے۔ اسلام نے کوئی کی ہے؟ ایک بات یاد رکھو، بدعت وہ ہے جس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک ہے دین کے اندر اضافہ، ایک ہے دین کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ احداث فی الدین ممنوع ہے، للدین ممنوع نہیں۔ مسیح تے ادو اونٹ تے آتے سن تے ہن موٹر سائیکل تے آنا، اے بدعت نہیں، اے بدعت نہیں۔ ثواب بنانا بدعت ہے تے گناہ بنانا بدعت ہے۔ اضافہ دین دے وچ کردے نے تے مثالہ دیندے نے، پکھا نہیں بدعت، موٹر سائیکل نہیں بدعت، مولوی عمر صدیق بھی بدعت ہے، بھی نبی پاک دے دور چ کوئی نہیں سی۔ احداث فی الدین اے ممنوع ہے، للدین نہیں ممنوع۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ ہاں جی۔ عربی ہن دین دی زبان نو فن پڑھ دے نہیں تسی، نہ صرف احداث للدین ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لکھ کر بول کر طلاق دیتا ہے تو گواہان کی موجودگی میں وہ کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں دوران عدت۔ دوران عدت اگر حامل ہے تو بچہ ہونے تک عدت ہے، اور اگر حاملہ نہیں 3 ماہواریاں جو عورت کو مینسز آتے ہیں وہ عدت ہے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو اگر طلاق رجی ہے تو طلاق رجی کے بعد نکاح جدید ہوگا جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا۔ جی بھائی او بھی پوچھ لوے جنہیں سویرے کہنا ہے میں پوچھ لینا سی۔ کئی بندیاں نو یہ بھی مسئلہ ہوندہ نا، میں بس چپ کر رہا نہیں تو میں راتی پوچھ لینا سی۔ بھائی اٹھ کے تو ہونے ہی پوچھ لے جو پوچھنا ہی۔ ٹھیک ہے بھائی ٹلو صاحب، ابرار صاحب، ہون اجازت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔